آزادی اسلام کا دور امتیاز ہے، بلکہ فطرتی انسان کی جو فطرت ہے، انسان کے اندر کا جو مادہ ہے، وجودی طور پر وہ آزادی چاہتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے۔ ہر شخص، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی انسان ہو، اس سے اگر ایک سوال کیا جائے کہ بھائی کیا آپ غلام رہنا پسند کریں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کسی کے زیر سایہ کام کریں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی انسانی طاقت ہو جو آپ کو اٹھا بھی رہی ہے، بیٹھا بھی رہی ہے، اس کے کہنے پر آپ چل رہے ہیں، وہ آپ کو دو ہاتھ مار رہی ہے، کھانے پینے کے لیے چند روپے آپ کو دے رہی ہے، اور آپ کی زندگی یوں ہی گزر اور بسر ہو رہی ہے؟ کہ آپ اسے پسند کریں گے؟ تو ہر انسان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں۔ نہیں میں جواب آئے گا، ہاں میں جواب نہیں آ سکتا۔ میری اور آپ کی عقل تو یہی کہتی اور یہی ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ اسلام نے یہ تو رہی بات آزادی کے انسان کے قلبی تعلق کے سلسلے میں۔ اسلام چونکہ صاف اور شفاف مذہب ہے تو اسلام نے دو قدم آزادی کے تصور کو، آزادی کے معانی کو، آزادی کے مفاہیم کو دو قدم اور آگے چل کے بیان کیا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ذہنی اعتبار سے آزاد ہوں، بدنی اعتبار سے آزاد ہوں، معاشرتی اعتبار سے آزاد ہوں، بلکہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان عبادت کے طور پر، بندگی کے طور پر بھی آزاد ہونا چاہیے۔ بندگی کی آزادی کیسی ہے؟ کہ ایک انسان کو 1000 معبودوں کے دائرے کے اندر لا کے بند کر دیا جائے۔ انسان ایک ہے اور خدا معبود ہزاروں ہیں۔ انسان ایک ہے اور روزی دینے والا 1000 ہے۔ انسان ایک ہے اور پکڑنے والی ذات 1000 ہے۔ انسان ایک ہے اور مارنے والی ذات 1000 ہے۔ تو بتائیں یہ انصاف کہاں ہوا؟ مان لیتے ہیں کہ 1000 خداؤں کا تصور، لیکن ذاتی انسان تو ایک ہے۔ اب اگر 1000 خدا اس کے اوپر حکمرانی کرے گا تو ایک انسان کیسے اس کو جھیل سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حکم کرنے کے تمام اگر ایک حکم بھی نافذ کرے گا تو ایک بندے پر 1000 حکم ایک بیک وقت میں نازل ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور ایک اللہ نے اپنا حکم جاری کیا، اور ایک وقت میں فرض نماز کے وقت میں 2 فرضیں ادا آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ تو خالق ایک ہے اور حکم بھی ایک وقت میں ایک ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ خالق 1000 ہو اور ہر ایک چاہے گا کہ میرے بندے پر میرا حکم چلے، اور وہ اپنا حکم جب نازل کرے گا تو 1000 حکم ہو جائیں گے۔ اب بتائیں کہ ایک بندہ ایک ساتھ کن خداؤں کے احکامات پر عمل کرے گا؟ تو یہ آزادی نہیں ہوئی۔ لہذا اسلام نے کہا کہ نہیں، عبادت کے طور پر، بندگی کے طور پر بھی انسانوں کو آزادی دینی چاہیے۔ لہذا اس نے ایک خدا کا تصور دیا۔ لیکن انسان ہے، یہ بات مانے گا نہیں۔ جب اس کے اندر قابلیت بڑھی، پیسے آئے
حکومت آئی، تاریخ اسلامی کے اندر آپ جائیں، اپنے ماضی کے اوراق کو پلٹیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمارا جو شاہانہ رواج تھا، بادشاہوں کے طرز جو چلے آ رہے تھے، اس کے اندر جو ظلم، جور اور اسی طریقے سے قتل و غارت گری کا جو معاملہ تھا وہ انتہا درجے تک پہنچا ہوا تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ایک طرف ایک خالق کا حکم لاگو ہے اور دوسری طرف اس بادشاہ کے حکم کو بھی مانا جا رہا ہے، لہذا تضاد پیدا ہوتا تھا۔ حکم کو نہ ماننے کی صورت میں قتل کر دیا جاتا تھا، اس کے ادب کے اندر اگر انسان کھڑا نہ ہو تو اس کو بھی سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے خواہش نفس کو اگر انسان پوری نہ کرے تو اس کی بھی زندگی اجاڑ دی جاتی تھی، اور یہ چلتا رہا۔ جب ظلم اور جور حد سے بڑھا تو ان میں سے ایک شخص جو مصر کے اندر پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اب یہ ہے کہ تمام خداؤں کے احکامات کو چھوڑ دو، موسیٰ کے خدا تو ایک ہوں گے لیکن آپ کے خدا ہزار ہیں، اور ہزار میں سب سے بڑا انا ربکم الاعلی والا جو خدا ہے وہ میں ہوں۔ پھر اس نے یعنی احکامات الہی سے ٹکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ آزادی جو عبادت کے انداز میں ہوگی اس کو بھی محدود کر دیا جائے اور سلب کر دیا جائے۔ اب انسان عبادت کے طور پر بھی ایک خالق کو نہیں بلکہ مخلوق کی عبادت کرنے کے اوپر رضامند ہو جائے، لہذا پھر خالق اور مخلوق کا ٹکراؤ ہوا۔ اب دنیا جانتی ہے کہ جب خالق اور مخلوق کا ٹکراؤ ہوگا تو جیت تو بہرحال خالق کی ہونی، لہذا فرعون غرقاب ہوا، ڈوبا، اور اس کی حکومت جو ہے پاش ہوئی۔ اس طریقے کا معاملہ ذرا اور آگے چلا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ نمرود نے ٹکر لی، اس نے بھی اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تتاری آئے، ہزاروں جو ہے انقلابات آئے اور ہزاروں شخصیات آئے جنہوں نے اپنا ڈنکا بزور طاقت منوانے کی کوشش کی، اور یہ تاثر دینا چاہا کہ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، اور غلام کو جس طریقے سے ہم چاہیں گے نچائیں گے اور جس طریقے سے چاہیں گے اس کے اوپر ظلم کریں گے، خدمتیں لیں گے، جیسے ہم چاہیں گے ویسے انسان چلے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یقین جانیں کہ یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ ہم اور آپ جس ملک کے اندر اور آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں یہی سرزمین تھی اور یہی آسمان تھا، یہی فضائیں تھی، یہی ساری چیزیں تھی، وہی جو سورج جو اس زمانے میں طلوع ہوا کرتا تھا وہ آج آپ کی دھرتی پر بھی آزاد ہوتا تھا، اور اس سرزمین پر بھی جہاں آپ آباد ہیں یہیں پر ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد آباد تھے۔ اتنے میں ایک انگریز قوم آئی اور ہمیں جو ہے مغلوب بنا کر کے لے چلی گئی، پھر ہم زیر سایہ آ گئے، پھر ایک خالق کا مخلوق سے ٹکر ہو رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ وقت کے فرعون ذرا سبق دیتے تاریخ سے، واقعات سے، لیکن بہرحال یعنی آزادی کو سلب کرنے کی ایک بار اور کوشش کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوششیں انسان ہوتی ہے تو پھر کامیابی اس کو مل جاتی ہے بالفرض فرضی طور پر، لہذا 200 سال تک ہم غلامی کی زنجیر کے اندر جکڑے رہے۔ یہاں سے بات کو سمجھنا ہے، یہ میری تمہید تھی اور میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا کہ انسان وجودی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، عبادتی طور پر آزاد ہے، آزادی ہی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی ما فوق الفطرت اوپر سے آ کر کے اگر اسے کوئی جکڑ لے، اسے مجبور کر دے، تو یہ مجبوری زیادہ دن تک نہیں رہنے والی، کبھی نہ کبھی وہ انسان اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اور اپنی آزادی کو چھین لیتا ہے، اپنی غلامی کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے،
پھر وہ اپنے آپ کو یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ انقلاب زندہ باد اور آزادی زندہ باد. لہذا معاملہ ہوا. تو اس آزادی کو دلانے کے لیے جو ہم سب مغلوب ہو گئے تھے، سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا گویا کہ سعی، کوشش، جد و جہد ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی طرف سے واقع ہوئی. سب سے پہلی قربانی اس آزادی کو لے کر کے، لفظ اس آزادی کو لے کر کے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے جد و جہد کی. چنانچہ مورخ اسلام یعنی اسلام کی جو تاریخ داں ہیں ان کے مطابق سن 1601 کے اندر انگریز ہندوستان کے اوپر آ گئے تھے. آنے کے بعد وہ تجارتی راستوں کو اپناتے تقریباً 100 سال تک تجارت ہی کرتے رہے، اور یہاں کے پیسوں اور یہاں کی سرمایہ چیزوں کو وہاں جا کر کے بیچتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک نئی ٹولی آتی تھی اور معاشرت کو سمجھتی تھی، اور سمجھنے کے بعد پھر یہاں کی چیزیں وہاں جاتی تھی. یہ معاملہ چلتا رہا تقریباً 100 سال تک، بلکہ 120 سال تک. 1720 میں، بلکہ کہہ لیجیے کہ 1740 تک ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں، ان میں سر فہرست اپنا مہاراشٹرا، اسی کے ساتھ بنگال، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ یو پی کا علاقہ اور بہار کا علاقہ، یہ ان کے زیر تسلط چلا جا چکا تھا. گویا کہ ان کی ان صوبوں پر حکمرانی قائم ہو چکی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. 1740 میں مسلمانوں کے رہنماؤں نے اس چیز کو سب سے پہلے پرکھا ہے کہ واقعتاً ہم آہستہ آہستہ غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لہذا شہر دلی کے شاہ عبد الرحیم نامی شخص کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے. عمر جب قریب 25 سال ہوتی ہے تو مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں. شیخ ابو طاہر الکردی کے یہاں علم حدیث پڑھی، اور سیاست ہی اسلامی سے روشناس ہونے کے بعد ہندوستان واپس آئے، اور 1740 میں اس نے ایک مدرسہ قائم کیا، بلکہ خانقاہ قائم کیا. آج ہمیں مسلمانوں کا ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ خانقاہوں سے دین نہیں پھیلا، وہ تاریخ سے ذرا رہنمائی لینی چاہیے. یہ وہ بچہ ہے جو جا کر کے تعلیم حاصل کیا اور ہندوستان آیا. اسے ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں. یہی شاہ ولی اللہ، انہوں نے آنے کے بعد مدارس اسلامیہ بلکہ خانقاہ اسلامیہ کا جال بچھایا ہے ہندوستان کے اندر. ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلی فارسی تفسیر قرآن مقدس کی انہی کے لڑکوں نے کی، اور سب سے پہلے اردو تفسیر انہی کے فرزند نے کی ہے. 4 لڑکے تھے، چاروں کے عظیم عظیم کارنامے ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ان میں سے ایک لڑکا جسے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا تھا. یعنی یہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اور جب یہ فتوے آ جاتے ہیں کہ دارالحرب ہونے کا، تو پھر اس کے بعد اس ملک میں رہنے والے ہر مرد و عورت پر اپنی اپنی بساط کے مطابق، مرد ہیں تو باہر نکل کر کے، عورت ہیں تو تعاون کر کر کے جہاد فرض عین، واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. لہذا یہ فتویٰ، یہ حکم، یہ مسئلہ سب سے پہلے
اس دھرتی پر یعنی ہندوستان کی سرزمین پر آزادی کو لے کر کے ذہنی آزادی ہو، بدنی آزادی ہو، غلامی والی آزادی ہو یا عبادتی آزادی ہو، اس نقطۂ نظر کو لے کر کے سب سے پہلے اگر کوئی ہستی اٹھی ہے تو ہمیں وہ ہماری اور آپ کے عظیم اسلاف ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے نگاہوں کو بلند کیا اور اپنی ہمتیں مردہ اور مدد خدا کے ذریعے یہ حکم لگایا تھا کہ آج کے بعد ہم سب پر ضروری ہے کہ آزادی کی فکر میں لگ جائیں، آزادی کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ وہ فتویٰ تھا، میں آپ سے عرض کروں کہ اسی فتوے کی بنیاد پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تھے۔ 1799 میں شہادت ہے ان کو معلوم چلا کہ بھائی ایسی سی بات ہے، فتوے ہیں، مسلمانوں کے رہنماؤں نے فتویٰ دیا، لہٰذا آپ کو فکر میں لگ گئے، لشکر کشی ہوتی رہی اور دنیا نے ٹیپو کے نام سے ان کو جانا، میں کیا قربانی بیان کروں۔ میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے برادران اسلام جو ہیں، یعنی ہم جسے اپنا بھائی تصور کرتے ہیں ہم اپنی مادری زبان میں، وہ تو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولے تھے کہ آزادی کو لے کر، ابھی پورے صفحے ہستی پر صرف ہم تھے، پوری تاریخ میں ہم تھے، ہمارے پیچھے تھا کوئی نہ آگے تھا کوئی، آزادی کو لے کر کے صرف ہم ہی تھے، جھنڈا ہمارے ہاتھ میں تھا، چھوٹے بھی ہم تھے بڑے بھی ہم تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چھوٹے مارکے اتنے ہوئے ہیں کہ جن کا کیا بیان کیا جائے، کوئی جھگڑے وہاں ہو رہے ہیں، کوئی یہاں ہو رہا ہے، کوئی وہاں لے کے جو ہے لشکر کشی ہو رہی ہے، ہوتا رہا۔ بہرحال 1857 کی جنگ آزادی بڑی مشہور ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، یہاں تک ان کا کوئی یہ نہیں ہے، ان کا سایہ تک نہیں ہے اس جنگ آزادی میں، حالانکہ انگریز پورے ہندوستان پر آج قابض ہے 1857 میں، اور ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ 1857 میں تقریباً اس بڑے پیمانے پر فساد ہوا تھا ہندوستان کی سرزمین پر کہ تاریخ میں خود ان کے جو مورخ ہیں انگریزوں کے، ٹامسن وغیرہ نام ذکر ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے رہنماؤں علماؤں کو، لفظ علماء موجود ہے کہ 18,000 علماء کرام کو ہم نے پھانسی میں لٹکائی، 18,000 علماء کرام، 14,000 قرآن کریم کے نسخے جلائے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عوام کو ذبح کیا ہے۔ اچھا میں پوچھ سکتا ہوں اتنے بڑے مجلس میں اور ہندوستان کی تاریخ سے کہ وہ مورخ تو میرا نہیں ہے، وہ تو انگریز تھا، اس نے آپ کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ وہاں بھی علماء، یہاں قرآن، یہاں عوام، یہ سب رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال اس جنگ کے اندر ہماری شکست ہو گئی، ہمارے کچھ غداروں کی وجہ سے، اور بس قدرت الہی کو منظور تھا کہ ہمیں شکست مل گئی۔ اب یہاں سے پورے بھارت کے اندر شور ہے، اب الحمدللہ ہندوستان کی تقدیر ہے کہ اب یہاں سے ہندوستان کا ہر بچہ جاگا ہے، ہر بچہ۔ اب یہاں سے جو آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بغیر کسی مبارکہ کے کالج میں پڑھنے والے طلبا بھی تھے، اسکول والے بھی تھے، عوام الناس بھی تھی، ہمارے غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور ہزاروں قسم کے جو مذاہب پائے جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگوں نے حصہ لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آزادی کی بات دور، آزادی کی بنیاد ہمارے اسلاف نے رکھی ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے، اسی بنیاد پر مسلمانوں کا دعویٰ کہ ہندوستان کی سرزمین جس قدر آپ کو اہمیت دیتی ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ کا حق ہے، ہمارا ان سے کئی گنا زیادہ حق تھا، لیکن ہم اپنے حقوق کو چھوڑ کر کے ہم ایک فرد واحد کے طور پر
کیونکہ آپ بھی رہتے ہم بھی رہتے ہیں. کئی ایسا کر لیتے ہیں کہ بھائی بھائی اور مساوات کا طریقہ اپنا لیتے ہیں. آدھا ہم لے لیتے ہیں، آدھا آپ لے لیجئے. جتنے آپ کے حقوق اتنے ہمارے حقوق. جس قدر آپ کا اس پر روب ہے اسی قدر ہمارے بھی ہے. جتنی قربانی آپ کی اتنی قربانی ہماری، اتنی قربانی دوسروں کی. تمام لوگ محبت کے ساتھ رہیں، تمام لوگ پیار کے ساتھ رہیں، تمام لوگ انسانیت کے حقوق کے ساتھ رہیں. اپنے اپنے مذاہب کے طور پر زندگی گزاریں، اپنے اپنے اعمال کو کرتے رہیں. یہ پرسنل لا کا مسئلہ کیوں آیا؟ یہ دوسرے مذاہب کے حقوق کو چھیننے کا مسئلہ کیوں آیا؟ ان مسئلوں کو ختم کیا جائے. اگر نہ کیا جائے گا، ہر کسی کے پاس تاریخ ہے، ہر کسی کے پاس اپنی چیزیں ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی تاریخ میں گن گا رہا ہے. مسلمانوں کے پاس وہ تاریخ ہیں جو فراموش نہیں کیا جا سکتا. نہ تم کر سکتے ہو، نہ انگریز کر سکا ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں. اسلام نے وہ نقطہ دیا ہے. لہٰذا جب تم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم پیچھے کیوں ہٹے؟ پھر خانہ جنگی ہوگی، لڑائیاں ہوں گی. اس سے بہتر ہے یہ رہنمائی اور یہ اصلاح کے طور پر میں ان سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو محبت پہلے تھی، جو چیزیں آپ کی تھیں، جو چیزیں ہماری تھیں، جو حقوق آپ کے تھے، جو حقوق ہمارے تھے، یہ پرسنل لا کا معاملہ ختم کر کے اسی پرانی ریتی پر آ جاتے ہیں. محبت کے ساتھ جئیں گے، نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ ہمیں چھیڑو. ہم بھی اپنے عمل کے مطابق اپنے مذاہب پر عمل کریں گے، آپ بھی اپنے اعتبار سے اپنے دیوتا کو مانو. معاملہ ہی نہیں آتا ہے. لیکن جب آپ چاہیں گے کہ ہمارا ہی ہے تو ہمارے پاس تاریخ کم ہے، ہماری قربانیاں کم نہ ہیں. لہٰذا ہم تو آئیں گے اور ضرورت کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ ہمارے حقوق ہیں. نہ ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں اور نہ یہاں پر خانہ جنگی کے قائل ہیں. ہم محبت سے ان آتنکیوں کی پیاس کو بجھائیں گے انشاءاللہ. محبت کا پیغام دیں گے. کیوں؟ امن والا مذہب، امن والا اگر کوئی مذہب ہے تو عربی اسلام ہے اور اسلام ہے. اس کے علاوہ نہ ہمیں امن ملتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آج آپ کے سامنے یہ دعوے کر رہے ہیں امن کے، یہ دعوے کر رہے ہیں امن کے. اگر ان کے مذاہب میں امن ہوتا، یہ امن پر عمل کرتے، آپ بتائیں کہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے ایک مسلمان کو تنو تنہا یہ 5 6 10 50 کی تعداد جمع کر کے مار رہی ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ امن ہے. آج آپ کے قانون ہیں تو آپ امن کی بات نہیں کرتے، ہمارے قانون تھے تو آپ امن کی بات کرتے تھے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ پرانی ریتی پر آئیں، پرانے تہذیب پر آئیں، پرانی سوچ پر آئیں. آج کے آتنکیوں کی مزاج پر نہ جائیں، ورنہ پھر خانہ جنگی ہوگی. نہ آپ جئیں گے شوق سے، نہ ہم جی سکتے ہیں. لہٰذا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی مذہبی تشخص برقرار رکھ کر کے اور معاشرے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزت و دستار کی حفاظت فرمائے. انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.